السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماوی نور وائس چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جو پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا اللہ پر یقین بھی پختہ ہوتا ہے، جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا پر کن کہنے میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ سے جتنی زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دعا جیسی عظیم نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جس طرح تم اور تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتی، اس طرح اپنے اور مسجد کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ مت آنے دو، پھر انشاءاللہ تم اور تمہاری خوشیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جب رونے سے پہلے خوشی آ جائے، درد سے پہلے دعا آ جائے اور جب مشکل سے پہلے آسانی آ جائے تو پھر سمجھ جانا کہ تم نے رب العالمین کی محبت پا لی ہے۔ پوری کائنات مل کر بھی تمہاری اچھائی پر تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت تمہارا رب تمہارے گناہ کرنے کے بعد بھی تم سے کرتا ہے۔ اگر کبھی کسی پر کوئی احسان کرو تو اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس احسان کا بھی اعلان مت کرنا، کیونکہ وہی اعلان تمہاری نافرمان ہونے کا سب سے بڑا وجہ بن سکتا ہے۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، بس کمی اخلاق اور رویوں میں ہوتی ہے۔ جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو نا، وہی اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تو بس صبر کرتے رہو، انشاءاللہ بہت جلد کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب تمہارے سارے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے میرا کیا بہترین رشتہ ہے، وہی تو ہے جو میری ہر تکلیف سنتا ہے۔ اللہ اتنا رحیم ہے کہ اگر تم اس سے ایک غلطی کی معافی مانگو گے تو وہ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے یہ دو باتیں یاد رکھنا: دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور اپنی غلطی پر خود بھی معافی مانگنا۔ خود کو کسی سے بہتر مت سمجھیں، کیونکہ جس نے خود کو کسی سے بہتر سمجھا تو اللہ نے اس کے ساتھ کچھ بھی بہتر نہیں کیا۔ جس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے اس کی پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یا اللہ، آپ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں سے بچایا اور پھر ان کی حفاظت کی۔ یا اللہ، ہماری مشکلیں تو بہت چھوٹی سی ہیں، ہماری مدد کر اور اپنے فضل و کرم سے ہماری مشکلیں بھی دور کر دے، آمین۔ ہم ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ ہمیں ساری محبتوں کی اصلیت دکھا کر اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ محبت اللہ سے کرو گے تو صرف وفا پاؤ گے، مشکلیں جتنی بھی ہیں ساری مشکلوں سے خود کو بچا لیے جاؤ گے۔ اللہ کی محبت پاک ہے، اس محبت میں دغا نہیں پاؤ گے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس نہیں
اس پر صبر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس ہے اسے کبھی پانے کے لیے کوئی ترس رہا ہے، اور جو تم پانا چاہتے ہو اسے پا کر بھی کوئی تباہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ سب سے خوبصورت پل ہماری زندگی میں وہ ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے فیصلے ایک ہو جاتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ورنہ سمجھ کتنی بھی ہو پر اخلاق کی کمی کی وجہ سے شرمسار ضرور ہونا پڑتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ضرور ہوتا ہے۔ سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ سبھی لوگ اپنے دل کے اندر درد کو چھپائے رکھتے ہیں، پر سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی تکلیف کی وجہ سے اللہ سے دور نہیں ہوتا اور پورے دل سے اللہ پر صبر کرتا رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب سب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، پر اس وقت آپ کو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ دنیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خلاف جا چکی ہے۔ تو آپ بس اللہ پر توکل رکھیں، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ اپنے درد کو کسی کے سامنے مت ظاہر کرو، کیونکہ کچھ لوگ تمہارے سامنے ہمدرد بنتے ہیں، پر اندر ہی اندر میں وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، بس تم صبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرتے رہو۔ راستے بہت ہیں اس دنیا کے سفر میں، پر کامیابی اس کی مقدر میں ہے جس کی منزل کا رخ اللہ کی رضا کی طرف ہو۔ اللہ سے وفا کر لو، اللہ کی رضا خود بخود مل جائے گی۔ اس فتنے کے دور میں خود کو اللہ سے جتنا قریب کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ آگے زندگی میں ایک ایسا بدترین وقت آنے والا ہے جس میں گناہ گار شخص نیک اور نیک شخص گناہ گار لگے گا۔ ہر امید ٹوٹ جانے پر بھی ایک امید ابھرتی ہے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی کوئی بھی امید ٹوٹ جانے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، پر گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر لینے والا انسان بہت کم ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے برے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائے تو اس کے لیے اس دنیا کے غم سے نکلنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ اس زبان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ تمہیں اس دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے بدترین شخص بنا سکتی ہے۔ یا رب، ہر قدم پر تمہارا ساتھ چاہیے، زندگی میں تیری رحمت بے شمار چاہیے۔ جب ٹوٹ کر اکیلی ہو جاؤں اس دنیا سے تو سنبھلنے کے لیے صرف تیرا ساتھ چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جو تمہیں پسند ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، پر جو تمہارا اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ محبت کے لیے کسی شخص کے پیچھے مت بھاگو، اللہ نے پہلے سے ہی تمہارے نصیب میں بہت بہترین شخص کو لکھا ہوا ہے، اور جب اللہ چاہے گا تمہیں وہ خود بخود مل جائے گا۔ اس دنیا کی اصل کامیابی اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔
اللہ تمہیں تمہارے برے وقت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، بس تم اپنے برے وقت میں کبھی اللہ پر صبر کرنا مت چھوڑنا۔ اللہ کی یاد میں دھڑکنے والا دل سب سے بہترین دل ہے، اور جو دل بار بار ٹوٹ کر بھی اللہ کی یاد سے محروم نہیں ہوتا ہے تو اللہ بھی اسے آخرت کی کامیابی سے محروم نہیں رکھے گا۔ تمہاری تکلیفیں اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہیں، تو صبر کرتے رہو، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکل میں ڈال کر آزما سکتا ہے تو تم کیوں اپنی تکلیف کو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش سمجھ کر صبر نہیں کرتے؟ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ ہر طرح کی مصیبت سے خود کو نکال لیتا ہے، اور جس محبت میں اللہ کی رضا ہو اس سے بہتر محبت کہیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سن رہا ہے تمہاری دعاؤں کو، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد تمہاری ساری حسرتوں کو پورا ضرور کرے گا۔ جب وہ سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے تو وہ تمہاری چھوٹی سی تکلیف کو کیوں نہیں دور کرے گا؟ بس تم ایک بار صبر کر کے دیکھو۔ پوری کائنات میں صرف دو ہی جگہ سکون ملتا ہے، ایک ماں کی گود میں سر رکھنے سے اور دوسرا رب کے آگے سر جھکانے سے۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زبان کو پاک رکھے اور دوسروں کے برے الفاظ پر صبر کرے۔ جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کو اس دنیا میں اور ذلیل نہیں ہونا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بیوقوف اور بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ وہ آزماتا ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ دکھ، درد اور تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ تو ایک نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے میں بچے کی ماں کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔
جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں ضرور قبول ہوں گی، بس تم اللہ سے بھروسہ نہ توڑنا۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ وہ دو وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کا نماز نہ چھوڑنا۔ عورت کے ایک بچے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ جب تم اگلی نماز کا انتظار ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ حالات کیسے بھی ہو، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معزز ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو کسی کے لیے ضائع مت کرو، ان آنسوؤں کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ان آنسوؤں کی قیمت بوند پر اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ آپ کے خلاف ہونے والے تعداد آپ کے ساتھ دینے والے تعداد سے زیادہ ہو سکتی ہے، پر ایک بات یاد رکھیے گا، انسان غلط کا ساتھ آسانی سے دیتا ہے، پر صحیح کا ساتھ دینے کے لیے اس کا ضمیر جلدی راضی نہیں ہوتا۔ دوسروں پر آنے والی تکلیفیں انسان کو تب تک کم لگتی ہیں جب تک وہی تکلیف اس پر خود نہ آ جائے۔ دنیا کی اصل کامیابی لوگوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا۔